بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وار اینڈ اٹس ٹائپس۔ وار کیا ہوتا ہے اور وار کے کتنے اقسام ہیں، کتنے طریقوں سے وار لڑی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کولڈ وار۔ کولڈ وار کیا ہوتا ہے؟ کولڈ وار ایک ایسی جنگ ہے دو کنٹریز کے درمیان میں جہاں پہ وہ دو کنٹری ڈائریکٹلی نہیں لڑتے ہیں، نہ ان کے فورسز انوالو ہے اس جنگ میں، نہ ان کی آرمی انوالو ہے اس جنگ میں، بلکہ وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے لڑتے ہیں۔ وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایک دوسرے کو اکنامکلی، پولیٹیکلی، ٹیکنالوجیکلی جو ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں یہ کنٹری اے ہے، یہ ہے کنٹری بی، یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے، باقی کنٹریز کو اپنا ایلائے بنا کے پھر جو ہے ان کو آپس میں لڑواتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ ان کی جو ایگزامپل ہے وہ جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی، ورلڈ وار ٹو جیسے ہی ختم ہوئی تو ایک کولڈ وار سٹارٹ ہوئی۔ 1945 میں کولڈ وار سٹارٹ ہوئی بٹوین یو ایس ایس آر اینڈ یو ایس۔ یو ایس چونکہ کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا تھا، یو ایس ایس آر جو ہے وہ کمیونزم کو سپورٹ کر رہا تھا، تو پورے دنیا کو ان لوگوں نے دو حصوں پہ ڈیوائیڈ کیا۔ کافی کنٹریز یو ایس ایس آر کے ساتھ ہوئے، کافی کنٹریز جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ، تو یہ کولڈ وار آخر 1991 میں پھر ختم ہوا۔ ڈائریکٹلی یو ایس ایس آر اور یو ایس جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑے، تو اس وار کو کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے پروکسی وار۔ پروکسی وار کون سا وار ہوتا ہے؟ جب دو کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہو اور تیسرا گروپ یا تیسرا کنٹری آ کے ان میں سے کسی بھی کنٹری کو سپورٹ کرے تو ان وارز کو ہم پروکسی وارز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر اب ایران اور سعودی عرب لڑ رہے ہیں آپس میں اور وہاں سے یو ایس جو ہے وہ سعودی عرب کو سپورٹ کر رہا ہے، یہاں سے ایران کو کوئی اور کنٹری اگر سپورٹ کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ مڈل ایسٹ میں ایک پروکسی وار جو ہے وہ جاری ہے۔ تو پروکسی وار اس وار کو کہتے ہیں جس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہو۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے سول وار۔ سول وار جو ہے وہ کسی کنٹری کے اندر کوئی گروپ ہوتا ہے، کوئی تنظیم ہو سکتا ہے، وہ اپنے رائٹس کے لیے یا گورنمنٹ کے پالیسیز کو چینج کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کے خلاف اٹھتے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، تاکہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو چینج کرے۔ تو جو کنٹری کے اندر کوئی گروپ گورنمنٹ کے خلاف لڑے ان کو ہم سول وار کہیں گے۔ فورتھ پہ ہمارے پاس ہے گوریلا وار۔ گوریلا وار ایک ایسی وار ہوتی ہے جہاں پہ آپ فرض کریں کہ گروپ اے ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، ایک گروپ بی ہے یہ کمزور ہے۔ اب گروپ بی اگر گروپ اے کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑے گا تو بالکل شکست تو کھائے گا، لیکن گروپ بی پھر ٹیکٹکس اپنائے گا، ڈفرنٹ ٹیکٹکس اپنائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ گوریلا وار لڑے گا گروپ اے کے خلاف، گروپ اے کے خلاف وہ گوریلا وار لڑے گا، وہ مار کے بھاگ جائے گا۔ مار کے بھاگ جانا، چھپ ہونا، اس جیسے وارز کو ہمارے پاس گوریلا وار کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک ایگزامپل آپ ریسنٹلی جو طالبان نے افغانستان کے خلاف ایک گوریلا وار سٹارٹ کی اور جس کے تھرو طالبان نے افغانستان کو بالکل قبضہ کیا، اب 2-3 سال ہو رہے اس چیز کو۔ تو جس طرح طالبان نے گوریلا وار سٹارٹ کی اور افغانستان پہ لوگوں نے قبضہ کیا، تو گوریلا وار اس وار کو کہتے ہیں جہاں پہ یہ مار کے بھاگ جائے اور مار کے چھپ جائے۔ اور گوریلا وار جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں اکثر کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے لمیٹڈ وار۔ لمیٹڈ وار کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ لمٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر دو کنٹریز کے درمیان میں یا دو گروپس کے درمیان میں ایک وار سٹارٹ ہے اور وہ لمیٹڈ ریسورسز یوز کرے، لمیٹڈ ویپنز یوز کرے، تو اس وار کو لمیٹڈ وار کہا جاتا ہے۔ آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں پاکستان انڈیا 1965 وار کا، جہاں پہ ان لوگوں نے لمیٹڈ ریسورسز جو ہے وہ یوز کیے تھے، پورے اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں جیسے کہ ایٹم بم ہے، یہ باقی ایئر کرافٹس ہے، ساری چیزیں ان لوگوں نے یوز نہیں کیے تھے۔ تو لمیٹڈ ریسورسز یوز کرنا کسی وار میں اسے لمیٹڈ وار کہا جاتا ہے۔ 6 پہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل وار۔ ٹوٹل وار یہاں سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ٹوٹل جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، جتنے بھی ایٹم بم ہیں، جتنے بھی ویپنز ہیں،
جتنے بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ سارا جنگ میں استعمال کرنا. جیسے ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں جو ہے وہ پورے جرمنی نے، جاپان نے، یو ایس نے ورلڈ وار 2 میں پورے ریسورسز اپنے یوز کیے تھے، تو وہ ایک ٹوٹل وار کا ایگزامپل تھا. پھر ہمارے پاس ہے سائیکولوجیکل وار. سائیکولوجیکل وار ایک ایسی وار ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو مینٹلی ایموشنلی آپ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آج آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ اپلوڈ کیا کہ ہم نے ایک ایسی میزائل بنائی ہے جو ایک بہت بڑی ایریا پہ ڈسٹرکشن کر سکتی ہے. تو آپ کا جو دشمن ہے وہ منٹلی ایموشنلی جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو سکتا ہے. تو اپنے دشمن کو ایموشنلی مینٹلی جو ہے وہ پریشان کرنا، اس کو سائیکولوجیکل وار کہا جاتا ہے. نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے سائبر وار. اب سائبر وار کون سی وار ہوتی ہے؟ سائبر ایک ایسی وار ہوتی ہے جہاں پہ ایک گروپ یا ایک کنٹری اٹھ کے دوسرے گروپ کا یا دوسرے کنٹری کے جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس کنٹری کے بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ہوتا ہے، تو وہ کنٹری اٹھ کے دوسرے کنٹری کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کو عائق کرتا ہے. جب وہ ان کو عائق کرتا ہے، کنٹری اے کنٹری بی کے جو سسٹم ہے، سارا کمپیوٹر سسٹم ہے، ان کو عائق، تو اس وار کو سائبر وار کہا جاتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کنونشنل وار. کنونشنل وار ایک ایسی وار ہوتی ہے جہاں پہ کوئی کنٹری اپنی آرمی کو، اپنے ٹینکس کو، ایئر کرافٹس کو یوز کر کے کسی ٹیریٹری پہ یا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا جو ان کا ایم ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے صرف کنونشنل ویپنز اور ٹینکس ہوتے ہیں، جو ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر کے اپنے گول کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.